ناظرین کرام السلام علیکم۔ تاریخ کے اوراق میں بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو اپنے کردار سے نہ صرف واقعات کو بدل دیتی ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک راہ متعین کر جاتی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور عظیم شخصیت کو جاننا پڑے گا، نور الدین محمود زنگی۔ وہ شخصیت جس کی فکر، جس کا اخلاص اور جس کی قیادت کے سائے میں صلاح الدین جیسا مجاہد پروان چڑھا۔ نور الدین زنگی مشہور مجاہد امیر عماد الدین زنگی کے فرزند تھے۔ ان کے والد نے صلیبیوں کے خلاف جو جہاد شروع کیا تھا وہ مشن نور الدین نے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ وہ نہایت نیک سیرت، زاہد، عبادت گزار اور انصاف پسند حکمران تھے۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ خلافت اسلامیہ کی وحدت چاہتے تھے، ایک ایسی امت جو فرقہ واریت، لالچ اور ملوکیت سے پاک ہو۔ ان کے دل میں بیت المقدس کی آزادی کا درد تھا۔ وہ جانتے تھے کہ صلیبی طاقتیں شام، فلسطین اور ارد گرد کے علاقوں پر قابض ہو چکی ہیں، اور اگر کوئی ان کا راستہ روک سکتا ہے تو وہ صرف ایک متحد اور منظم مسلم قیادت ہی ہو سکتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے دمشق کو اپنا مرکز بنایا اور سیاسی و عسکری حکمت عملی سے صلیبیوں کا مقابلہ شروع کیا۔ نور الدین زنگی کی سب سے بڑی بصیرت یہ تھی کہ انہوں نے محض جنگی میدان میں کامیابی کو کافی نہیں سمجھا تھا۔ انہوں نے ایک نسل تیار کرنا شروع کی، ایسی نسل جو علم، کردار، ایمان اور فہم دین سے لیس ہو۔ ان کا یقین تھا کہ جب تک دلوں کی اصلاح نہیں ہوگی تلوار کی فتح بھی عارضی ہوگی۔ اسی ویژن کے تحت انہوں نے مدرسے، مساجد اور علمی مراکز قائم کیے۔ اسی نظام میں صلاح الدین بھی پروان چڑھے۔ صلاح الدین نے نور الدین زنگی کو اپنا حقیقی رہنما مانا، ان کا ہر حکم بجا لایا، ان کے ہر منصوبے کو سمجھا اور ان کی فکر کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ نور الدین نے صلاح الدین کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق مواقع دیے، ان کی تربیت کی اور سب سے بڑھ کر انہیں اعتماد دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب مصر کا محاذ سامنے آیا۔ نور الدین نے صلیبیوں کے بڑھتے ہوئے اثر کو روکنے کے لیے مصر کو محفوظ کرنا ضروری سمجھا۔ انہوں نے اسد الدین شیرکوہ کو مصر بھیجا، جس کے ہمراہ صلاح الدین بھی گئے۔ اس مہم میں جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں دیکھا، صلاح الدین نے حیرت انگیز کارکردگی دکھائی اور مصر کا وزیر بن گیا۔ اب منظر بدل رہا تھا۔ صلاح الدین مصر میں طاقتور ہوتا جا رہا تھا اور نور الدین دمشق میں۔ دونوں کے درمیان مقصد ایک ہی تھا، اسلام کی سربلندی، امت کا اتحاد اور بیت المقدس کی آزادی۔ لیکن فاصلہ اور حالات ایسے تھے کہ کچھ شکوک پیدا ہونے لگے۔ نور الدین زنگی کے بعض مشیروں نے صلاح الدین کے بارے میں خدشات ظاہر کیے کہ وہ مصر میں اپنا علیحدہ اقتدار قائم کر سکتا ہے، مگر نور الدین جو باطن شناس اور اخلاص پر یقین رکھنے والے انسان تھے، جانتے تھے کہ صلاح الدین ایسا نہیں کرے گا۔ دوسری طرف صلاح الدین بھی نور الدین سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔ جب بھی وہ کسی بڑے فیصلے کے دہانے پر ہوتے، وہ پہلے دمشق سے مشورہ کرتے اور کوشش کرتے کہ ہر قدم نور الدین کی رضا کے مطابق ہو۔ یہ تعلق نہ صرف سیاسی تھا بلکہ روحانی اور فکری سطح پر ایک گہرے ربط کا نام تھا۔ نور الدین زنگی نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے ایک زبردست لشکر تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے خلافت عباسیہ سے تعلقات بہتر کیے، شام کے تمام چھوٹے چھوٹے عمارتوں کو متحد کیا اور یہاں تک کہ صلیبی علاقوں میں دراندازی بھی شروع کر دی۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک بار مصر اور شام کا مکمل اتحاد ہو جائے تو وہ بیت المقدس کی طرف چڑھائی کریں گے۔ صلاح الدین کو بھی اس مشن کی شدت سے انتظار تھا۔ انہوں نے مصر کو مستحکم کیا، مالیات کو درست کیا، فوج کو تربیت دی اور عوام کو فرقہ واریت سے نکال کر امت کے جھنڈے کے تلے جمع کیا۔ ان کا ہر قدم نور الدین کے ویژن کے مطابق تھا۔ مگر وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ 1174 میں نور الدین زنگی اچانک بیمار پڑ گئے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات کا سن کر صلاح الدین ٹوٹ گئے۔ ان کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ انہوں نے کہا، آج اسلام نے ایک عظیم سپاہی اور ایک باکردار رہنما کو کھو دیا۔ نور الدین کی وفات کے بعد شام میں ایک خلا پیدا ہو گیا۔ ان کا بیٹا کم عمر تھا اور سلطنت کے امراء میں آپس میں اختلافات شروع ہو گئے۔ یہ ایک نازک وقت تھا۔ صلیبی بھی متحرک ہو چکے تھے اور مسلم دنیا دوبارہ تفرقے کا شکار ہو رہی تھی۔
اب یہ صلاح الدین کا اصل امتحان تھا۔ کیا وہ نور الدین کے خواب کو بچا پائیں گے؟ کیا وہ امت کو منتشر ہونے سے روک پائیں گے؟ کیا وہ اپنے آپ کو ایک خود غرض حکمران سے بڑھ کر ایک خادم دین ثابت کر پائیں گے؟ یہ سب کچھ ہم اگلے قسط میں دیکھیں گے۔ ناظرین، یہ معلومات مختلف معتبر اسلامی اور تاریخی کتب سے مستند تحقیق کے بعد ترتیب دی گئی ہیں، جن میں ابن اسیر، ابن خلقان، ڈاکٹر علی محمد الصلابی اور مستشرقین کی کتابیں شامل ہیں۔ مکمل حوالہ جات ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ اگلے قسط میں ہم وہ دیکھیں گے جہاں صلاح الدین ایک نئے انداز میں سامنے آتے ہیں۔ اب وہ صرف وزیر مصر نہیں بلکہ ایک ایسے مجاہد بننے جا رہے ہیں جس کے دل میں صرف ایک چیز کا درد ہے، بیت المقدس کی بازیابی اور امت کا اتحاد۔ تب تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔